TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ مغربی کینیڈا اور امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور ماہرین کے مطابق موسم کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مغربی کینیڈا اور امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور ماہرین کے مطابق موسم کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ حکام نے بعض علاقوں میں شہریوں کے لیے انتباہی پیغامات جاری کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے موسمیات کے محکمے کا کہنا ہے کہ صوبے برٹش کولمبیا کے علاقے لیٹن میں 46 ڈگری سیلسیس کے ساتھ کینیڈا کے سب سے زیادہ درجہ حرارت کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے برٹش کولمبیا، البرٹا، یوکون اور شمال مغرب کے کچھ علاقوں کے لیے انتباہی پیغامات جاری کیے ہیں۔ محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ کچھ جگہوں پر درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے قریب یا معمول سے 10 سے 15 ڈگری سیلسیس زیادہ رہے گا۔ طویل مدتی، خطرناک اور تاریخی ہیٹ ویو اس پورے ہفتے جاری رہے گی۔ کینیڈین محکمہ موسمیات کے اعلان کے مطابق برٹش کولمبیا ریاست میں دوپہر کے بعد درجہ حرارت 46.1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ ملک میں اب تک ریکارڈ کردہ بلند ترین درجہ حرارت ہے۔ کینیڈا کی تاریخ میں اس سے قبل جولائی 1937 میں 45 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا تھا۔ دریں اثنا برٹش کولمبیا کی وادی پیمبرٹون میں شدید گرمی سے برفانی ٹیلے توقع سے کہیں زیادہ سرد سے پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، جس بنا پر دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد مکانات کو خالی کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی وزارت ماحولیات کے ماہر موسمیات ڈیرک لی نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ درجہ حرارت مزید بڑھے گا اور بعض مقامات پر اس کے 50 سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب برٹش کولمبیا کے شہر میٹروپول میں شدید گرمی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے کولڈ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اس گرم ترین لہر کے تناظر میں مشن اسکول بورڈ نے اس دن تمام اسکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جو 2020-21 کے اسکولی سال کا دوسرا آخری دن ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,44,204 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز 14 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,13,203 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,227 ہو گئی ہیں، جبکہ 13,78,750 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,44,204 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,126 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,74,406 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,202 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,31,641 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,293 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,47,418 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,749 ہے۔ دوسری جانب کورونا وائرس میں کمی کے بعد پاکستان نے یورپ، کینیڈا، چین اور ملائیشیا سے مزید 20% پروازیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈا میں اراکین پارلیمنٹ نے غور کیا ہے کہ وبائی صورتحال کے دوران پارلیمنٹ کے آن لائن اجلاس کے کیا اثرات ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں اراکین پارلیمنٹ نے غور کیا ہے کہ کیا وبائی صورتحال کے دوران پارلیمنٹ کے آن لائن اجلاس کے کیا اثرات ہیں۔ گزشتہ ستمبر کے بعد سے کامنز اور اس کی کمیٹیاں مکمل طور پر ہائبرڈ فارمیٹ میں کام کر رہی ہیں۔ صرف ارکان پارلیمنٹ کی ایک چھوٹی سی تعداد جسمانی طور پر موجود ہے، جبکہ باقی افراد اپنے گھروں سے اجلاس میں آن لائن شریک ہوتے ہیں۔ لبرل رہنما مارک ہالینڈ کا کہنا ہے کہ کامنز کا عملہ ہائبرڈ فارمیٹ کو کسی حد تک بہتر انداز میں انجام دینے میں کامیاب رہا ہے، لیکن وبائی مرض ختم ہونے کے بعد بھی وہ اسے جاری رکھنا نہیں چاہتا۔ مجھے سچ میں لگتا ہے کہ اوٹاوا میں جسمانی موجودگی ہمارے کام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈیموکریٹ کے نئے رکن پارلیمنٹ ڈینیل بلی اس طرح اپنے ونیپیگ والے گھر سے کام کرنے کے فوائد کے باوجود ورچوئل کارروائی کو برقرار رکھنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔
انہوں نے اعتراف کیا، پچھلے 15 مہینوں سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے قریب رہنا بہت اچھا لگا کیونکہ میں عموماً سفر میں رہتا ہوں۔ یہ ویسی بات نہیں ہے جیسا کہ ذاتی طور پر باتیں کرنا یا ایوان میں ایک ساتھ رہنا اور ہمہ وقت بات چیت کرتے رہنا، ایسی باتیں جو آپ واقعتاً زوم میں نہیں کر سکتے ہو۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مجازی کارروائی نے حکومت کو کم جواب دہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزراء پر جوابات کے لیے دباؤ ڈالنا کسی کے لیے، خاص کر صحافیوں کے لیے، ممکن نہیں ہے، جو چیمبر میں یا کسی کمیٹی میں پیشی کے بعد عام طور پر ان کا پیچھا کرتے تھے۔ اگر وہ آن لائن ہیں تو انہیں صرف رابطہ منقطع کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ جواب دہ نہیں ہوتے اور کوئی بھی ان سے مزید سوالات نہیں پوچھتا ہے۔ کنزرویٹو ہائبرڈ فارمیٹ کو اپنانے میں سب سے زیادہ تذبذب کا شکار تھے اور اس کا خاتمہ دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ کنزرویٹو ایم پی کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم نے اس وبائی مرض میں جو چیزیں سیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہر شعبے میں کام کرنے کے انداز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صوبے میں اتوار کے روز 287 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اکثریت میں ڈیلٹا وائرس پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 12 نئی اموات ہوئی ہیں۔ نئے کیسز کی 7 روزہ اوسط تعداد اب 286 ہے، جو کل تعداد یعنی 291 سے کچھ ہی کم ہے۔ اتوار کے روز صوبے میں کورونا انفیکشن کے 2625 کیسز پائے گئے، جو ایک ہفتہ قبل 3673 اور 20 اپریل 2021 کو 42941 کی بلند سطح پر تھا۔ 17 ستمبر 2020 مارچ 2020 سے اب تک صوبے میں کم سے کم 9126 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹورنٹو میں 42 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، پیل میں 26 نئے کیسز، یارک میں 12 نئے اور ڈورہم ریجن میں 14 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہلٹن نے 7 نئے کیس رپورٹ کیے اور ہیملٹن نے 10 رپورٹ کیے۔ کووڈ-19 سائنس ٹیبل کا کہنا ہے کہ صوبے میں پائے جانے والے نئے کیسوں میں سے 68% کورونا کی ڈیلٹا قسم ہے۔ ہفتے کے روز صوبے کے محکمہ صحت نے کہا کہ 2 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 ویکسین کی خوراکیں دی گئیں، جن میں سے 1,75,500 دوسری خوراکیں تھیں۔ اونٹاریو میں اب کووڈ-19 ویکسینوں کی 14 ملین سے زیادہ خوراکیں دی گئی ہیں اور 4.16 ملین لوگوں کو 2 خوراکیں ملیں۔ دوسری جانب ٹورنٹو میں ایک روزہ کووڈ-19 ویکسینیشن کا ریکارڈ قائم ہوا ہے، جب ایک ہی روز میں 26,000 لوگوں کو ویکسین دی گئی۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ اسے ابتدائی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلوریڈا میں عمارت گرنے سے کم از کم 4 کینیڈین متاثر ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر میامی میں عمارت گرنے کے واقعے میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی، جبکہ 150 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ میامی کے میئر کا کہنا ہے کہ حادثے کے مقام پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سینکڑوں ریسکیو ٹیمیں اسٹینڈ بائی پر بھی ہیں، جبکہ اسرائیل اور میکسیکو سے بھی ماہرین ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے سے لاپتہ افراد کی تلاش کتوں، سونر ڈرونز اور انفرا ریڈ اسکینر سے بھی کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ میامی میں 12 منزلہ عمارت گرنے کا حادثہ 4 روز قبل پیش آیا تھا۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ اسے ابتدائی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلوریڈا میں کنڈومینیم عمارت گرنے سے کم از کم 4 کینیڈین متاثر ہو سکتے ہیں۔ گلوبل افیئرز نے کہا ہے کہ میامی میں کینیڈین قونصلر حکام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اضافی معلومات اکٹھا کرنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اس وقت مزید تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس امریکی بحری جنگی جہاز نے بھی روسی سرحد کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو اس پر حملہ کر کے تباہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی فیڈریشن کے قومی دفاع برائے دفاعی انتظام نے بتایا کہ روس کی بلیک سی فلیٹ افواج ہفتے کے روز بحیرہ اسود میں داخل ہونے والے امریکی گائیڈڈ میزائل تباہ کن USS راس بحری جہاز کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس امریکی بحری جنگی جہاز نے بھی روسی سرحد کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو اس پر حملہ کر کے تباہ کر سکتے ہیں۔ مرکز نے ایک بیان میں کہا کہ روسی بحریہ کے بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کی فورسز نے 26 جون کو بحیرہ اسود میں داخل ہونے والے امریکی بحریہ کے راس بحری جہاز پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس سے قبل روس نے بحیرہ اسود میں پیش آنے والے واقعے کے بعد یہ بات واضح کی تھی کہ آئندہ کسی ملک نے
روسی سرحد کے قریب آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی ایسا ہی کریں گے۔ یاد رہے کہ روسی سمندر میں داخل ہونے کی کوشش پر برطانوی جہاز مشکل میں پھنس گیا تھا، جس میں روسی فورسز نے انتباہی بم برسا کر برطانوی جہاز کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روسی حکام نے برطانیہ سمیت تمام ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ملک بھی روسی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرے گا اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اگر کوئی ملک عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کرتا اور روس کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو روس اپنی افواج کو سرحدوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے شام کے مشرقی علاقے پر فضائی حملے میں 5 جنگجو ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے شام میں عراقی سرحد کے قریب ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے ان ٹھکانوں سے عراق میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے ہو رہے تھے۔ پینٹاگون کا مزید کہنا ہے کہ فضائی کارروائی امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر کی گئی ہے۔ شام کی سرکاری سنا نیوز ایجنسی کے مطابق حملے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 3 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کورونا کیسز میں تیزی آنے کے باعث مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ کئی ممالک میں پہلے سے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا کیسز میں تیزی آنے کے باعث مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ کئی ملکوں میں پہلے سے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں کورونا وائرس کی بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے باعث سڈنی میں 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھی ویلنگٹن میں کووڈ-19 الرٹ میں منگل تک توسیع کر دی ہے۔ ملائیشیا میں کورونا کیسز میں تیزی آنے کے بعد ملک میں نافذ لاک ڈاؤن میں توسیع کا امکان ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب تھائی لینڈ کے 9 صوبوں میں نقل و حرکت سے متعلق پابندیوں میں سختی کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ملک بھر میں 7 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18 کروڑ 18 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 39 لاکھ 38 ہزار 862 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 16 کروڑ 63 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 15 لاکھ 41 ہزار سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6 لاکھ 19 ہزار 424 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 44 لاکھ 94 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 2 لاکھ 79 ہزار سے زائد ہے اور 3 لاکھ 96 ہزار 761 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 84 لاکھ 20 ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور 5 لاکھ 13 ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57 لاکھ 70 ہزار 21 افراد متاثر اور 1 لاکھ 10 ہزار 968 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 54 لاکھ 9 ہزار سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 49 ہزار 576 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 54 لاکھ 51 ہزار سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1 لاکھ 33 ہزار 282 ہے۔ برطانیہ میں 47 لاکھ 32 ہزار سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 1 لاکھ 28 ہزار 100 اموات ہو چکی ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔